الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ عز و جل اسلام 360 کی ایپ سے ہم صحیح بخاری سے احادیث شروع کریں گے۔ آئیے حدیث نمبر 1 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کو حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ یعنی اس میں نیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو اس کا ویسا ہی اجر ملتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہجرت کرنا ایک عمل ہے، اگر کوئی خالص دین کے لیے کرے، اپنے دین کو بچانے کے لیے کرے یا دین کی خاطر کرے تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر کوئی کسی دنیاوی غرض سے کرے، جیسے اس میں بتایا جا رہا ہے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے یا کسی سے شادی کرنے کی غرض سے، تو اس کی ہجرت اسی وجہ سے ہوگی، یعنی اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسی اس نے نیت کی ہوگی۔ ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ یعنی سوال کیا کہ یہ جو عظیم کتاب ہے جو قرآن کی صورت میں جو ہے آپ پر نازل ہوئی، اس کے حوالے سے جو وحی کے ذریعے سے جو نازل ہوتی تھی، اس بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی کیفیت مجھ پر بہت شا گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل اور دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ فرمایا جب یہ نازل ہوتی ہے تو مجھے ایک آواز سی آتی ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ یہ کیفیت آسان نہیں ہے بلکہ آپ پر شا گزرتی ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے وحی آپ کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ کیا فرمایا کہ جو فرشتہ ہے وہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے، یعنی انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ یعنی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو ایسا وہ معاملہ ہوتا کہ اس کے بعد جو ہے آپ کو پسینے طاری ہو جاتے۔ تو اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے عالم میں بھی آپ کو پسینے، جو وحی کے سلسلہ جب موقوف ہوتا تو آپ کو پسینہ آیا ہوتا۔ حدیث نمبر 3 کافی جامع ہے، اس کو ہم کل کے لیکچر میں سنیں گے۔ آئیے حدیث نمبر 4 سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا، اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ یعنی کیا ہے کہ رسول اللہ جب پہلی وحی کے سلسلے میں جو واقعہ ہے جو حدیث نمبر 3 میں ہے، جو انشاءاللہ عز و جل ہم کل سنیں گے، تو فرمایا کہ جب میرے پہ وحی رک گئی کچھ عرصہ، جب پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد کچھ عرصہ وحی نہیں نازل ہوئی، لیکن جب دوبارہ نازل ہوئی تو کیا آپ نے دیکھا؟ آسمان پہ فرشتے کو دیکھا جو زمین و آسمان کے بیچ میں کرسی پر ہے۔ اب دیکھیے یہ وہ معاملات ہیں غیبی دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ان کو ظاہر فرمایا، ان معاملات کو، ان فرشتوں کا نظر آنا، وحی کا سلسلہ ہونا۔ تو کیا فرمایا میں واپس آ گیا، اور میں نے خواہش کی، اپنے یعنی دل میں ایک ڈر سا محسوس کیا کہ میں پھر سے جو ہے لحاف اوڑھ لوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو، اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اور اللہ کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ، اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ یہ حدیث جو ہے اس کے راوی آگے بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں سورۃ المدثر کی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں آپ پر نازل ہوئیں کہ اٹھ کھڑا ہو، یعنی آپ جو ہے در سے لحاف اوڑھ لیتے تھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اٹھ کھڑا ہو، اور لوگوں کو یہ حکم، یہ وحی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سلسلہ ہوگا، اور جو انعام کی بشارت، عذاب کی بشارت، یعنی ڈرانے والا اور آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا، تو آپ کو حکم کیا گیا کہ اب یہ جو وحی ہے یہ آپ لوگوں سے بیان کر دیں۔ آئیے اپنی تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک، یومی دن، الدین بدلہ، روزے جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک جب تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اختیار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا، نہ جزا میں معانے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے شان ہے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ الرحمن الرحیم، کہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف رحمان الرحیم ہی نہیں بلکہ روز جزا کا رب بھی ہے، یعنی وہ انصاف کے دن کا رب بھی ہے، وہ منصف ہے۔ لہٰذا ہم اپنے عمل درست کر لیں، کیونکہ وہ صرف رحمان الرحیم ہی نہیں ہے بلکہ وہ انصاف بھی کرے گا، لوگوں کو ان کے عمل کے مطابق جزا دے گا، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے پہلے سے ہی اس دن کی، اس جزا کے دن کی تیاری کر لے۔ تو ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکلیہ اسی کے اختیار میں ہے۔ یعنی ہم اب جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے محبت تو رکھتے ہیں، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، لیکن وہ منصف بھی ہے، لہٰذا ہم اپنے دل میں اس کا خوف بھی رکھیں۔ تو مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ خوف اور امید کے بیچ میں رہتا ہے، اور ہم یہ جان لیں کہ ہمارا جو بھی انجام ہونا ہے آخرت میں وہ سارا اسی کے اختیار میں ہے، وہی جانتا ہے، وہی ہمارے انجام سے واقف ہے، اور یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 5۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم نے سنا تھا شروع میں کہ رب کا لفظ عربی میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایسے عبادت کا لفظ بھی 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 پوجا اور پرستش، نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری، نمبر 3 بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم پرستار بھی ہیں، مطیع فرما بردار بھی ہیں اور بندہ غلام بھی۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں، ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے، یعنی تینوں جو معنی ہیں، ہم پوجا پرستش اسی کی کرتے ہیں، اطاعت فرما برداری بھی اپنے رب کی ہی کرتے ہیں، اور بندگی اور غلامی بھی اسی کی کرتے ہیں۔ تو یہ ان تینوں لحاظوں سے صرف اللہ اس لائق ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد چاہیں، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے، اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں صرف تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے، اور تیری مدد پر ہمارا اعتماد ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی اب جو مدد چاہنا ہے، ہم اس کا بھی اقرار کر رہے ہیں اب سورہ فاتحہ میں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی ہم تجھی سے چاہتے ہیں،
تو یہ ہم فرما رہے ہیں کہ گویا تمام کلی اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے عبادت بھی اسی کی کریں اور مدد بھی اسی سے چاہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں کئی ساری اور تفسیریں ہیں، جیسے احسن البیان، اس میں ان کا کافی جامع بیان ہے، جس میں جو عوام میں کچھ غلط احسن البیان میں اور باقی تفاسیر میں جو ہے اس حوالے سے جو عوام میں غلط جو عقائد رائج ہیں اس کا رد جو ہے ان کی تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد چاہنا اگر ظاہری اسباب کے تحت ہے، جیسے آپ اپنے گھر والوں میں سے کسی سے مدد چاہیں، اپنے کسی ساتھی سے مدد چاہیں، پولیس سے مدد چاہیں، یعنی جو بھی آپ کی مدد میں ظاہری اسباب کے تحت اختیار رکھتا ہے آپ ان سے مدد چاہ سکتے ہیں، لیکن ظاہری اسباب سے ہٹ کے آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہ سکتے، آپ غیب سے میں کسی کو نہیں پکار سکتے، کسی سے مدد نہیں چاہ سکتے، نہیں جو ظاہری اسباب سے ہٹ کے ہے اگر آپ یہ کریں گے تو یعنی کہ آپ اللہ کی توحید میں جو ہے کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اسی طرح سے عبادت ہر لحاظ سے اللہ کی ہے، ذات میں، صفات میں، ربوبیت میں، ہر لحاظ سے توحید جو ہے وہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے علاوہ جو ہے اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو ذات ہے اس میں کسی کو شرک نہ کریں۔ تو ظاہر ہے اللہ کی ذات میں تو کوئی شرک نہیں کرتا، لیکن صفات جیسے السمیع ہونا، یعنی سننے والا صرف اللہ ہی ہے، یہ اس کی صفت ہے، لیکن ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جیسے اللہ ہر جگہ ہماری عرض سنتا ہے ایسے ہی ہماری عرض کوئی اور سنتا ہے، اور پھر ہم مدد بھی مانگ رہے ہوں گے، وہ اس کے علاوہ کچھ اختیار بھی رکھتا ہے، تو ایسا کرنا جو ہے یہ شرک ہے۔ تو جو اس حوالے سے مزید علم کی جستجو رکھتے ہیں وہ ان تفسیر کا بھی تفصیلی جو ہے ان کا مطالعہ کر لیں۔ آیت نمبر 6، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں رستہ دے، الصراط اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بدنامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی کے ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو انسان عرض کرتا ہے، تمام اس کی حمد بیان کی، اس کی تعریف بیان کی، اس کا روز جزا کا مالک ہونے کا اقرار کیا، پھر اقرار کیا اس کی توحید کا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب عرض ہم بیان کریں اس کے آگے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یعنی اللہ کے آگے اب عرض کریں کہ ہمیں اس سیدھے رستے پر چلا جس کے ذریعے سے ہم سچی فلاح پا سکیں، سچی سعادت حاصل کریں، ہم کسی غلط رستے پر نہ چل پڑیں۔ تو یہ وہ فریاد ہے جو کہ بندہ اپنے رب سے کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جو ہے زندگی میں آپ کئی ساری راہیں ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے رستے بتائے ہیں، اب اور وہ انہی رستوں کو صحیح کہتے ہیں، لیکن ہم اسے مانگ رہے ہیں کہ ان رستوں کے درمیان میں جو صحیح رستہ ہے اس کی طرف ہماری ہدایت فرما۔ آیت نمبر 7، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیری نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اب ہم جو ہے اس رستے کی تعریف بیان کریں جو ہم پچھلی آیت میں ہم نے اللہ کے حضور عرض کی کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تو یہ اس رستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ رستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا رستہ کہ قدیم ترین زمانوں سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعام کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔
تو انہیں اب ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ وہ رستہ جس پر وہ لوگ چلے کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو کہ تیری حقیقی جو نعمتیں ہیں، اخروی نعمتیں ہیں، ان تک جو پہنچے، اور وہ جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کا مستحق ٹھہرایا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں انعام کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے، ہدایت پا جانا، ہدایت کے راستے کی پیروی کرنا، یہ دنیا کا انعام ہے، اور آخرت کی حقیقی نعمتیں پا لینا یہ آخرت کا انعام ہے۔ تو یہ اب رستہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا رستہ ہے، جو کہ ہمیشہ سے توحید کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ اسلام کو جو اصل پیغام ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رستہ، یعنی کہ ان پچھلے لوگوں کا ہم رستہ مانگ رہے ہیں جو کہ ہمیشہ سے اس ہدایت کے رستے پر، اس توحید کے رستے پر چلے۔ یعنی ان کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے ایک اللہ کے پکارنے والے تھے، ایک اللہ کو پوجنے والے تھے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور جگہ جگہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس رستے کی پیروی کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رستہ ہے، جو گمراہوں میں سے نہیں تھے، اور پھر جو ہے اس رستے پر ہی ہمارے نبی چلے، اور وہ ان کے پیچھے چلنے والے آپ کے اصحاب، آپ کی آل، آپ کی اولاد، جو کہ اسی سیدھے رستے پر چلے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیرے دنیاوی نعمتوں سے سرفراز سے ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم عرض کریں کہ ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہے کہ انعام جن پہ دنیا کا انعام ہوا۔ دنیا میں تو کئی لوگ ہیں، آج بھی دیکھیں بڑے بڑے بلینرز ہیں، لیکن انجام کیا ہے ان کا؟ اگر وہ ہدایت کے رستے تک، اپنی موت تک نہیں انہوں نے سیدھے رستے کی پیروی کی، ایک سچے دین پر نہیں چلے، تو ان کا انجام کیا ہونا ہے؟ ان کا تو غضبناک انجام ہونا ہے، وہ تو گمراہ رستے پر چل رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور وہ لوگ جو تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اصل رستہ کون سا ہے۔ اس سلبی تشریح سے یہ بات خود کھل کر اس انعام سامنے آ جاتی ہے کہ اس انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ عارضی اور نمائشی انعامات جو کہ پہلے بھی فرعونیوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں، آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ یعنی دیکھا جائے تو قارون کے خزانے، قارون کو تو اتنے خزانے عطا ہوئے تھے کہ آج دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا، کوئی امیر ترین شخص بھی ہے تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح سے فرعون کی حکومت، نمرود کی حکومت، تو یہ وہ ظالم لوگ تھے، جبار لوگ تھے، جن کو ہم دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں بھی ان کو دنیا میں انعام ملا ہوا ہے، یہ کتنے جو ہے نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ تو ہم اس میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مراد وہ نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری مراد تو آخرت کی جو حقیقی پائیدار نعمتیں، آخرت کی زندگی ہے، ہماری مراد تو وہ ہے، کیونکہ دنیا کی تو فانی زندگی ہے، اس کی نعمتیں بھی فانی ہیں، چند روزہ ہیں، بڑی سے بڑی نعمتیں بھی ہیں، اگر سچی ہدایت نہیں ہے تو وہ سب گم ہو جائیں گی، اور اس کے بدلے میں جو ہے آخرت کا جو ہمیشہ کا دائمی عذاب ہے وہ ہوگا۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم وہ نعمتیں نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم ان لوگوں کا رستہ مانگ رہے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی جو تیرے ہاں جو ہے سعادت پائی، جنہوں نے حقیقی انعامات پائے، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جو کہ ظالموں میں سے تھے، جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ وہ عرض ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سیدھے رستے پہ چلا، ان لوگوں کے رستے پہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہماری نماز کا بھی حصہ ہے، اور ہم نے جیسے پڑھ لیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اللہ کے ہاں یہ عرض ہونی چاہیے۔ تو ہم نے جیسے کل نیت کی تھی کہ ہم ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، آج یہ بھی نیت کرتے ہیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ، سچی طلب لے کر، اور دل میں جو ہے ہر ایک ایک آیت کے ایک ایک معنی پر غور و فکر کر کے ہم اپنی نمازوں کو عطا کریں گے، تاکہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پا سکیں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ہم یہ دعا اللہ کے حضور کریں گے تاکہ ہم جو پڑھیں اس میں ہمیں ہدایت عطا ہو، ہمیں سیدھا رستہ عطا ہو۔ میں بھی نیت کرتی ہوں، آپ سبھی نیت کر لیں کہ ہم اپنی نمازوں کو خصوصیت کے ساتھ فاتحہ کی برکت سے خوبصورت بنائیں گے، اور قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی ہم یہ عرض، یہ دعا اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے نیتیں کی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب کو ہمارے لیے سچی ہدایت کا رستہ بنا دے، اور ہمیں سیدھے رستے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔